السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ پاکستان حکومت نے 5 مذہبی ایجوکیشنل بورڈز جو بنائے ہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی تھی۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حکومت اور ریاست کے فرق کو نہیں سمجھ رہے۔ حکومتی پالیسیز اور حکومتی بیانیہ اور ریاست کا اپنا ایک بیانیہ اور ریاست کی پالیسیز دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ حکومت یعنی حکومت اگر کچھ بھی کہتی ہے، ابھی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ حکومت جو ڈائریکشن دیتی ہے، جو بیانیہ دیتی ہے، تو وہ آف کورس وہ ریاست کی ریپرزنٹیشن تو کر رہی ہوتی ہے، پر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریاست کا موقف یہی ہے۔ ریاست اسی موقف کی بنیاد پر بنی تھی اور ریاست نے اسی نیریٹو کو لے کے آگے چلنا ہے، وہ ایک حکومتی بیانیہ ہوتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی ہی صورتحال چل رہی ہے۔ ہمیں یہ میں پہلے بھی کافی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، بلکہ نعیم بھائی کے ساتھ ہماری کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس پورے نفاذ اسلام کے حوالہ سے، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ وہ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ریاست پاکستان ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جس میں جہاں سے ریاست کی تشریح آئے، اسلام کی تشریح آئے، دین کی تشریح ریاست کی طرف سے آنی چاہیے، حکومت کی طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ ہر اسلامی معاملہ میں یہ ہو رہا ہے کہ حکومتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کا اس ایشو پر کیا فتویٰ ہے۔ ریاست کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے، ریاست کی طرف سے کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے، ریاست کی طرف سے کوئی کمیٹی موجود نہیں ہے، ریاست کی طرف سے کوئی شورا موجود نہیں ہے جو اس مسئلہ کو ایڈریس کرے۔ ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ تو ریاست کے دوسرے حکومت کے دوسرے کاموں کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ ہے، جیسے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بہت لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں، بہت لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں بلکہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، بہت لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کا امیج دنیا میں بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری پازیٹیو باتیں۔ اب ان پازیٹیو باتوں کو ہم اگر مان لیں، اور دوسری طرف جہاں ایک اسلامی کوئی میٹر ہے یا اسلام کی رٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ حکومت مکمل ایک وہی کردار اپنائے جو پچھلی حکومتوں نے دوسرے معاملات میں اپنایا، تو پھر جو بندہ ان کا سپورٹر ہوتا ہے، 80 چیزیں یا 70 چیزیں اس کو پازیٹیو لگتی ہیں، مگر اسلام کے معاملہ میں تو پھر وہ دھوکہ کھا جائے گا حکومت سے، اور وہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حکومت کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے باقی کام اچھے ہیں، اسلام کے معاملہ میں خاموشی اختیار کرنے کو پریفر کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں ہر ایشو پہ نظر آ رہا ہے، ہر ایشو پہ۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ریاست پاکستان میں اسلام لاوارث ہو چکا ہے، یعنی اسلام کی قرآن اور حدیث کی رٹ بحال کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی صحیح ڈائریکشن بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے، اس ٹائم 5 مذہبی بورڈز بنائے ہیں، یقین کریں کہ میں اس پہ انالیسس کرنا چاہتا تھا، میں نے بہت ریسرچ کی، میرے ساتھ جو دوست ہیں میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ اس پہ کوئی ڈیٹا ڈھونڈ کے دیں ہمیں۔ یقین کریں، سوائے مشائخ کانفرنس کے اور اخباری سرخیوں کے اور چھوٹے چھوٹے نیوز کے ٹکر کے، کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اس پر۔ یعنی حکومت نے کوئی بریفنگ نہیں دی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ حکومت نے کہیں ایکسپلین نہیں کیا، کہیں پبلک کو نہیں بتایا، کہیں علماء کو اوپنلی نہیں بتایا کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت تھی 5 یا 6 بورڈز بنانے کی، یا جو پہلے بورڈ سے ان کو ریفارم ہم نے کیوں کیا ہے۔ انٹل کہ آپ کے پاس کوئی اندر کے ذرائع ہوں، جیسے نعیم بھائی اب جرنلزم میں ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ اندر کے ذرائع، مگر یہ میٹر تو پبلک میٹر ہے، اس پہ تو آپ کو کمپلیٹ ایک بریفنگ دینی چاہیے۔ اب ریاست مدینہ کی جو آپ بات کرتے ہیں، جو ہماری حکومت بات کرتی ہے، یقین کریں اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کو نہیں معلوم ریاست مدینہ بنانے سے کیا مراد ہے حکومت کی۔ یعنی آپ کو ایک پروجیکٹ جب دیا جاتا ہے تو اس کی بریفنگ ہوتی ہے، بھائی اس پروجیکٹ میں ہم یہ کام کریں گے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ اس کی اچیومنٹ ہوں گی، یہ اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، کسی کو بھی نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے۔ کوئی اس
اس یعنی ریاست مدینہ بنانا یہ کس ٹیم کو دیا انہوں نے یہ جاب؟ کس یعنی کوئی حکومتی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، کوئی مذہبی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، کوئی ریاست کا کوئی ادارہ اس پر کام کر رہا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ریاست مدینہ کون بنا رہا ہے اور کہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہے، اور ریاست مدینہ سے مراد کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. کہیں عمران خان صاحب نے ڈیفائن نہیں کیا. کہیں وہ جو علماء کرام جیسے طاہر شریفی صاحب ہے، جو علماء کرام حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم یہ کیا بنانا جا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہر معاملے کو آہستہ 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 ایڈریس کر رہے ہیں، مگر پبلکلی نہیں بتا رہے. پبلکلی کوئی نہیں بتا رہے. علماء کو بریفنگ دی جاتی ہے، اور غیر سیاسی علماء کو خاص طور پر، جو علماء سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ تو اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں پولیٹکس میں، ان کو تو ان سے تو مشاورت کی نہیں جاتی نا. اب جو علماء سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ان کے گھر وزیر صاحب مختلف وزراء پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لے لیا جاتا ہے. باقی عوام کو اور اکثریت علماء کو، مذہبی طبقے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ کس نے کہا ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، یا اس کا ہمیں نقصان ہے، ہم اسلام کے قریب آئیں گے یا اسلام سے دور جائیں گے. کوئی ایسا ڈیٹیل نہیں ہے کسی کے پاس. یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس موضوع کو کریدنا چاہتا تھا کہ ان سوالات کے جواب دینے سے پہلے میں کوئی نظریہ اپناؤں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خام خواہ حکومت کی مخالفت نہ اس لیے نہ کریں کہ جی میں حکومت کو پسند نہیں کرتا، میں حکومت کو فالو نہیں کرتا، میں حکومت کو نہیں مانتا، تو لہٰذا میں اس کی مخالفت کروں گا. میں یعنی کہ ہر مخالف بیانیہ اپناؤں گا. نہیں، ہمیں تو ایمانداری سے ایک رائے دینی ہوتی ہے. جب حکومت نے ہمیں کوئی ڈیٹا دیا ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، تو اب ہم اس کی سپورٹ کریں یا اس کی مخالفت کریں؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. کیا پتہ ہم اس کی مخالفت کریں اور حکومت کے نزدیک کوئی ایک اچھی اچیومنٹ ہو اس اقدام سے. بہرحال اچھی اچیومنٹ تو نہیں ہوگی، نیت تو صاف نہیں ہوگی اس کے پیچھے. کیوں؟ نیت صاف ہوتی تو وہ تو پبلک میں بات آتی، کیونکہ پوائنٹ سکورنگ تو بڑی اہم ہے، حکومت کے لیے بھی اہم ہے. پھر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی، نہ ٹاک شوز میں ڈسکس ہو رہی ہیں، کہیں بھی نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جب یہ مسئلہ تھا رویت حلال کمیٹی والا، ٹاک شوز میں ہر جگہ ڈسکس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو علماء کے خلاف ایک کیمپین تھی ایک قسم کی. جو ہمارے یعنی کہ ٹاپ کے اسکالرز ہیں ان کے خلاف بات ہونی تھی، تو میڈیا کو سب کو بریفنگ دے دی گئی جی یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. خیر وہ بھی میرٹ کا نہیں تھا. اب چاند کا مسئلہ ہو تو سارے ٹی وی چینل لگے ہوتے ہیں جی چاند کب نظر آئے گا، مفتی صاحب کو نے یہ کر دیا، فواد چودھری نے یہ کر دیا. بس جب ایسے اقدام کرتے ہیں تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، بند کمرے میں یہ سارے اقدام ہو جاتے ہیں. ایک مشائخ کانفرنس بلا لی جاتی ہے، ان کو بس ایک بریفنگ، وہ والے لوگ بلا لیے جاتے ہیں جن کو ویسے ہی کوئی سروکار نہیں ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے. وہ اپنے یعنی اسلامی جس حساب سے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں، وہ پیران عظام ہیں یا مشائخ عظام ہیں، وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کیا کر رہی ہے. بہرحال اب میں اس پورے بیانیے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تک ریاست کے اندر ایسا کوئی ادارہ، کمیٹی، شورا نہیں ہوگی، جب تک ریاست کی جو حکومتوں کو کوشچن کرے بلکہ حکومت ان سے اپروول لے، جب تک ایسی کوئی ادارہ نہیں ہوگا، ہم لوگ دھوکہ کھاتے رہیں گے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سا بیانیہ اپنائیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں، ہم حکومت کی مخالفت ناجائز کر رہے ہیں کہ جائز کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. ابھی یہ جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے سفیر بھیجنے کے حوالہ سے، وہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں. جو جماعت اس کو اٹھا کے جا رہی ہے تحریک لبیک، وہ ایک بے شک پولیٹیکل جماعت ہے. اب وہ رائٹ ہیں اپنے نظریہ میں، بالکل ٹھیک ہیں، مگر عوام کو تو نہیں معلوم نا. عوام کے لیے ریاست میں کوئی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے، عوام کے لیے ریاست کی کوئی ایسی ٹیم موجود نہیں ہے جو حکومت کو یہ بتائے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرے، کیونکہ تشریح آنی ضروری ہے.
یعنی یہ ایک جو ایشو ہے سفیر بھیجنے کا، اس کی تشریح تو آنی چاہیے نا قرآن و حدیث سے کہ کیا حکم ہوتا ہے ایسی صورتحال میں. اب حکومت نہ اپنائے اس کو، تاکہ حکومت کو بلیم تو کیا جا سکے نا کہ یہ مجبوریاں، مگر یہ شرعی مجبوریاں نہیں ہیں. وہ کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے. علماء کہاں سے آئے؟ علماء تو اسٹیٹ میں شراکت دار ہی نہیں ہے، تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکے گا. تو اسلام یوز ہوتا رہے گا حکومتوں سے، اپوزیشن سے، اور عوام بیچارے کبھی کس کے ساتھ ہوں گے، کبھی کس کے نظریے کے ساتھ ہوں گے، کبھی کس کے نظریے کے ساتھ ہوں گے. فیوریٹزم پروان چڑھتا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے شدید مسائل ہیں، اور اسلام کو بالکل لاوارث کر دیا گیا ہے ریاست پاکستان کے اندر. اب ناظرین میں اپنے ایشو کی طرف آتا ہوں. یہ میں نے کافی طویل گفتگو کر دی ہے. دیکھیں فیٹف جو ایف اے ٹی ایف ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس تھیں. ان کی ان کے کمپلائنس ہونے کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا. ان کے کمپلائنس ہونے کے لیے انہوں نے کوئی 27 نکاتی ایجنڈا دیا تھا. پھر اس میں 14 میں پورا پاکستان انہوں نے پاس کر دیا، باقی 13 نکات اور تھے. پہلے سمجھیں کہ فیٹف ہے کیا. فیٹف جو ہے اس کا مین پیورلی جو مقصد ہے نا، اس کا منی لانڈرنگ ہے. منی لانڈرنگ کس کس ایشو پر ہے؟ فیٹف پہ انشاءاللہ ہم کبھی میں یا ویڈیو بناؤں گا، اگر نعیم بھائی کہیں گے تو ہم پروگرام کریں گے. فیٹف کی بھی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو. اب فیٹف کا میں چند ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. فیٹف صرف اور صرف منی لانڈرنگ کو ایڈریس کرتی ہے پوری دنیا میں. اب منی لانڈرنگ کے انہوں نے 3 کیٹیگریز ہیں اس میں انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک منی لانڈرنگ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کی، جو یعنی کہ انسانی سمگلنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو عورتوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں منی لانڈرنگ ہے. وہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے، اس کو فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے. وہ جو ان آفیشیل چینلز کے تھرو جو پیسہ ہوتا ہے جو ٹریفکنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو روکنا تاکہ ٹریفکنگ رکے. پھر ہے ٹیررزم، جو یعنی کہ دنیا میں جو تنظیمیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں ان کی فنڈنگ کو روکنا، تاکہ وہ فنڈنگ رکے گی تو ٹیررزم رکے گا. یہ اب ٹیررزم کی فنڈنگ روکنا فیٹف کا کام ہے. ٹیررزم کیا ہے یہ ڈیفائن کرنا ان کا کام نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ فیٹف تو ٹیررزم کا نام لے رہا ہے اور لسٹ میں نام بھی بتا رہا ہے یہ تنظیمات کو، جیسے ہم جہاں جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، مدارس کو جن جن کو فنڈنگ آتی ہے. پر فیٹف یہ تو نہیں بتا رہا نا کہ یہ جو آپ کا یہ جو جہاد ہے یا قرآن اور حدیث کی تشریح بدل رہو. میں پھر اسی نقطے کی طرف آؤں گا. چونکہ ریاست کے پاس کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، تو جو باتیں فیٹف نہیں بھی کہہ رہا تو اس کے منہ میں لقمے بھی ہمارے لوگ ڈال رہے ہیں. یعنی جو جس سے فیٹف کو پرابلم نہیں ہے جس چیز سے، وہ بھی ہم فیٹف کے نام پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی فیٹف نے اگر 2 چیزیں تبدیل کرنے کو کہا نا تو ہم نے 4 کر دی. یعنی ہماری حکومتوں میں اور ایسے لوگ بے شمار بیٹھے ہیں اداروں میں جو اسلامائزیشن کو پسند نہیں کرتے، جو ریاست کو اسلامی بنانا نہیں چاہتے، وہ فیٹف کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ نکات بھی کر لیں. سینسر نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اسلام کا کوئی وکیل نہیں موجود. ریاست کے پاس اسلام کے لیے کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے جو یہ کام کرے. کوئی حکومتی بندہ ہے، کوئی اداروں کا بندہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے. پاکستان کا کوئی وکیل نہیں موجود جو ایک ایک چیز کو یہ ایڈریس کرے. اس کے لیے ہمیں ادارہ یا ریاست کا ہمیں سپوکس پرسن چاہیے اسلامی. ریاست کا ہمیں نمائندہ چاہیے، ریاست کی ہمیں ٹیم چاہیے جو ہمیں بتائے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایشو کو ایسے ایڈریس ہونا چاہیے. اب حکومت کرے یا نہ کرے، حکومت نہ کرے تو ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ چلے. حکومت جو چیز نہیں کر رہی نا اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بورڈز بنائے کیوں، اس کی ضرورت کیا تھی، بورڈز بنانے کا یہ نقصان کیا ہے. دیکھیں ہمارے جتنے پہلے قوانین بن چکے ہیں جو ہمارے آئین میں آلریڈی موجود ہیں، وہ 1 پلیٹ فارم پہ بنے ہیں سارے. یعنی جتنے مسالک کے علماء موجود تھے، وہ جس مسلک سے بھی آئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر جس فقہ کے بھی تھے، حنفی، مالکی، شافعی، جو اکثریت تو حنفی ہے، تو ان ساروں نے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے حنفیت، بریلویت، دیوبندیت، سنیت، شیعت سب چھوڑ کے پاکستان کے لیے قانون بنا کے دے دیا. بحث مباحثہ کے بعد سب کچھ پیچھے رہ گیا، پاکستان کا قانون بن گیا.
اب جو بھی اسلامی قانون ہمارے آئین میں موجود ہے وہ اسلامی پاکستان کا قانون کہلائے گا، حنفی مالکی شافی بریلوی دیوبندی نہیں ہے وہ، تو وہ ایک مشترکہ قانون سازی ہو گئی ہر معاملہ پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جب بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پھر جماعت اسلامی یہ بورڈز علیحدہ جب بنا دی ہیں تو انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا، انہوں نے ایکچولی یہ کمیونٹیز بنا دی ہیں۔ پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ہیں، ان کے پاکستان کے کسی سٹیٹس میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا نام نعمان ہے، میرا یہ مسلک ہے، یہ میری یہ فقہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جب ہم نے کیا کر لیا ہے، اب ہم نے اس کو ایک بریلویت کو، دیوبندیت کو، اہل حدیث ہو، یہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ہم نے سرٹیفائیڈ کر دیا، ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ہم یعنی کہ قرآن اور حدیث کو ابھی تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پڑھنا کیسے ہے، یعنی جو پہلے پڑھ لیا ہے، جو علماء نے لکھ لیا ہے، جو جتنی ریسرچ ہو گئی ہے، اتنی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آ رہے۔ ابھی ہم مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیسے، سمجھنا کیسے ہے۔ یعنی آپ کسی نے پڑھنا ہو نا، یعنی کسی نے بریلوی بننا ہے تو وہ یہ جی بریلوی یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ان کی جی یہ بورڈ ہے، آپ یہاں سے ایگزام دیں اور آپ جی بریلوی کوالیفائڈ اسکالر بن گئے، آپ دیوبندی کوالیفائڈ اسکالر بن گئے، آپ اہل حدیث کوالیفائڈ اسکالر بن گئے۔ یہ اسٹیپ قطعاً ہمیں نفاذ اسلام کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ کیوں، کیسے لے کے جائے گا؟ کیونکہ پہلے ریاست کی نظر میں سب کے سب ایک علماء ہیں، اسلامی علماء ہیں، مسلمان علماء ہیں، کوئی بریلوی دیوبندی عالم دین نہیں ہے پہلے۔ وہ جو ہمارے جو علماء ہم لکھتے ہیں نا ساتھ کہ یہ فلاں مفتی صاحب یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، ریاست کی نظر میں نہیں تھے، وہ اسٹیٹ کی نظر میں نہیں تھے، ان کی ڈگری کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، ان کے مسلک کے اوپر، ان کے اپنا سند پہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہ بریلوی عالم دین ہے، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں۔ اب لکھا ہوگا، اب جب سب لکھا ہوگا تو اب جب ریاست ان کو بلائے گی، کوئی اسلامی حکومت آ جاتی ہے، وہ نفاذ اسلام کی طرف جاتی ہے، تو وہ سارے جب ایکولی سب کو بلائیں گے تو پھر کس کو بلائیں گے؟ بریلویوں کو بلائیں گے، دیوبندیوں کو بلائیں گے، اہل حدیث کو بلائیں گے، کس کو بلائیں گے؟ سب کو آپ نے لیگلائز کر دیا نا، اور سب کو آپ نے ایکول کر دیا۔ اب تو وہ بات ہو گئی نا کہ سب کی بات پر نافذ کیا جائے۔ پہلے تو تھا کہ آپ اختلاف کرتے ہیں مگر ایٹ دی اینڈ آپ ایک نقطہ پر سارے متفق ہو جائیں گے، کیونکہ سب اسلامی پاکستانی اسکالرس تھے پہلے۔ اب سارے مسالک کے اسکالرز بنیں گے پاکستان کے اندر۔ تو یہ نفاذ اسلام نہیں ہوگا، بلکہ نفاذ اسلام میرا جہاں تک انالیسز ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ حکومت کوئی بریفنگ نہیں دیتی کہ حکومت کیوں یہ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی مشاورت، کوئی پبلکلی اناؤنس نہیں ہوتا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہوتا، کوئی لائیو سیشن نہیں ہوتا، کوئی ٹاک شو پہ ایسی چیزوں پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، تو ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کیوں کرنا ہے۔ اب ہم قیاس کر رہے ہیں، اور جو ہم قیاس کر رہے ہیں وہ یہی قیاس کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نفاذ اسلام کی طرف قطع نہیں جا رہی، ہاں فیٹف کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہوگی۔ دیکھیں ہمیں تو بتایا جائے گا نا کہ فیٹف کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، یا انٹرنیشنل دباؤ ہے اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل دباؤ کتنا ہے، کیا جو کام حکومت کرنے جا رہی ہے یہ واقعی انٹرنیشنل دباؤ ہے، یا حکومت میں اندر جو بندے بیٹھے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے ہمارے سامنے، تو ہم صرف اپنا قیاس ہی بتا سکتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا سکتے ہیں۔ فی الوقت یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس طرح کے بورڈز بنانا، جب آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے تو آپ کو تو ہر صورت میں ایک بورڈ بنانا چاہیے تھا، ایک یعنی متفقہ نصاب بنانا چاہیے تھا۔ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ نفاذ اسلام کیسے ہوگا جب ہم اتنے سارے مسلک ہیں، بریلوی دیوبندی علیوی، ویڈیو دیکھیے گا آپ کہ ویڈیو ہے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں، بریلوی دیوبندی۔ اس میں نے یہ سارا مسئلہ اس میں بتایا، ٹیکنیکلٹیز جو امپلیمنٹیشن کی ہیں، نفاذ کی۔ جب آپ نفاذ کی طرف جائیں گے تو آپ کو سب کو یکجا کرنا ہوگا، علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ بالکل انہوں نے ایسے کیا ہے جیسے یورپ، امریکہ اور انگلینڈ میں کمیونٹیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، یعنی کہ سب کو ایکولی سب کو رائٹس دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں یا کیا ہیں، وہ ان کے جو اسٹیٹ میٹرز ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ ریلیجن کو تو ایڈریس ہی نہیں کرتے۔
ریلیجس ریلیجن بیس پہ تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتے نا، وہ قومی ریاستیں ہیں یہ ساری. تو جب آپ نفاذ اسلام یا ریاست مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو تو سب کو اکٹھا کرنا تھا، سب کو ایک بورڈ کی طرف لانا تھا. اور اب ویسے تو اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جیسے پہلے چل رہے تھے وفاق المدارس اور تنظیم المدارس، وہ بہترین تھے، اس کو چھیڑنا ہی نہیں تھا. چھیڑنے کی ریکوائرمنٹ نہیں سمجھ آئی کہاں سے آئی ہے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا میرے یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ بورڈز بنا کر انہوں نے نفاذ اسلام کی راہ میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. کل کو کوئی آئے گا، کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا. اب یہ پراپر ایک روٹس بن جائیں گے، اور یہ لیگلائزڈ ہو چکے ہیں یہ مسالک اس طرح بورڈز بنانے سے. پھر کل کو اور کوئی جماعتیں آئیں گی، اور کوئی، اب انجینئر مرزا آ گیا، اس کا بھی ایک بورڈ بن جائے گا. جاوید گاندھی صاحب آ جائیں گے، اس کا بھی بورڈ بن جائے گا. یعنی ریاست پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسلام کی کیا تشریح کرتے ہیں. عوام پاکستان کے لیے ریاست کوئی تشریح نہیں کرے گی. سب ٹھیک ہیں، عوام جس کو چاہے جدھر دل کرتا ہے سب سے دین سیکھے، سب سے پڑھے. تو یہ سر آپ یہ سب لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں علماء کو جو سیاست میں حصہ نہیں لیتے ان کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں اور ریاست کے شراکت دار بنیں، ریاست کے ساتھ ریاست کو لیڈ کریں، ریاست کا حصہ بنیں، ریاستی میٹرز کا حصہ بنیں. جب آپ ریاست کے تمام اداروں کو یوز کر رہے ہیں تو اسلام کے لیے بھی ایک ادارہ بھی بنوائیں، اسلام کے لیے ایک کمیٹی بنا لیں، اسلام کے لیے کچھ بھی بنا لیں. بھئی ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ تو چلے کہ یہ اسلام کی تشریح ہے، یہ حکومت کی تشریح ہے، یہ سیاسی تشریح ہے، یہ مجبوریاں ہیں. کلیئر ہونی چاہیے نا پکچر. اب کیا ہو رہا ہے، نفاذ جیسے جیسے نفاذ میں مجبوریاں ہیں تو اسلامی تشریحات بدلتی جا رہی ہیں. اقلیتوں کے حوالے سے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب تقریر کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ کتنے ایک حقوق ہیں اور کتنے نہیں ہیں. تو لہٰذا اب میں یہاں گفتگو ختم کروں گا. انشاءاللہ میں اس پہ خود بھی ایک ویڈیو بناؤں گا علیحدہ تفصیلی. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو بورڈز بنے ہیں اس سے آگے کیا ہمیں حاصل ہوگا. فی الوقت یہ نفاذ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. اللہ حافظ. سب دوستوں کو میرا سلام، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم جلد ایک نیا پروگرام لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.